الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وبه قال حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء. فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا عام الماضي. قال كلوا وأطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها. وبه قال حدثنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ قال أنبأنا عبدان الرازي قال حدثنا بشر بن معاذ العقدي قال حدثنا عامر بن يساف قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن يحيى بن عباد عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنه يرق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة ولا تقولوا هجرا، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. ان حدیث کا تعلق گزشتہ ہفتے کے درس کے تسلسل سے ہے، جہاں پہ اس موضوع پر بات ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف پیغام رسان نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحلیل اور تحریم، کسی چیز کو حلال کرنا، کسی چیز کو حرام کرنا، تفصیل کسی حکم خدا کی وضاحت کرنا اور اس کی تفصیلات بیان کرنا، اس کے ارکان اور اس کی شرائط طے کرنا، حتیٰ کہ اس میں کمی بیشی کرنا، کسی حکم سے استثناء کرنا، کسی ایک شخص کو استثناء دینا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تھا. جس قرآن میں قرآن کی اہمیت بیان کی گئی ہے، اسی قرآن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مقام اور یہ منصب بھی بیان کیے گئے ہیں. اور درمیان میں ایک ضمنی طور پر ایک بات کہہ دوں. ایک جوان نے مجھ سے پوچھا UK میں کہ قرآن میں تو اسراء کی بات ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اور آپ جب بیان کرتے ہیں تو آپ معراج کی باتیں کرتے ہیں، اور عام طور پر مسلمانوں میں معراج کا لفظ زیادہ مشہور ہے. حالانکہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک سفر کا آغاز اور انجام مسجد حرام اور مسجد اقصی بتاتا ہے. تو یہ کیسی بات ہے؟ اب مجھے سمجھ آ گئی کہ اس کی بیماری کیا ہے. ظاہر ہے کہ کبھی کبھی کچھ علامات ایسے ہوتے ہیں بیماری کی کہ اس سے پتہ چل جاتا ہے، پھر مزید تفصیلات کی ضرورت نہیں پڑتی. میں نے اس سے پوچھا یہ بتاؤ نمازیں کتنی ہیں، آپ کتنی نمازیں مانتے ہیں 24 گھنٹے میں، شب و روز میں؟ کہتے ہیں 5 نمازیں مانتے. میں نے کہا یہ 5 کا لفظ قرآن میں کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ خاموش. میں نے کہا 5 نمازیں تو آپ مانتے ہیں، نمازوں کا طریقہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ نمازوں کی رکعات کی تعداد قرآن میں کہاں لکھی ہوئی ہے؟ قرآن میں کہاں ہے کہ صبح کی 2 رکعتیں ہیں اور 2 فرض ہیں، 2 فرض ہیں اور 2 سنت ہیں، ظہر کی 4 فرض، عصر کی 4 فرض، مغرب کی 3 فرض اور عشاء کے 4 فرض. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟
اگرچہ قرآن مجید میں اسراء اور معراج کے حوالے سے صرف یہ سورہ الاسراء تو نہیں، آپ سورہ النجم پڑھ لیں، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى، وہاں تو سدرۃ المنتہا کا بھی ذکر ہے۔ لیکن میں نے کہا کہ دیکھیں، آپ یہ تو مانتے ہیں کہ رکعات یہ 4 اور 4 اور 2 اور 3 اور یہ رکعتیں، اور یہ بھی آپ مانتے ہیں کہ نمازیں 5 ہیں، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ ایک شخص کے بارے میں آپ یہ مانتے ہیں کہ وہ مجھے یہ تحفہ اس نے باہر سے، پاکستان سے باہر سے جا کر اس نے مجھے یہ تحفہ لا کے دیا، لیکن یہ نہیں مانتے کہ وہ پاکستان سے باہر کہیں گیا ہے، تو اس معاملے کو کیسے حل کریں گے؟ آپ کہتے ہیں اس کے لیے یہ تحفہ تو بڑا قیمتی ہے میرے پاس جو ہے۔ تو میں نے پوچھا کہاں سے؟ کہتے فارن سے آیا ہے، باہر سے آیا ہے۔ باہر سے کون لایا؟ کہ میرے ابو لا کے مجھے دیا ہے۔ آپ کے ابو کبھی پاکستان سے باہر گئے ہیں؟ اس بات کو تو ماننے کے لیے میں تیار نہیں ہوں، میرے ابو تو کبھی پاکستان سے باہر گئے نہیں ہیں، تو اس معاملے کو میں کیسے حل کروں؟ بہرحال وہ تو سمجھ گئے، اور پھر مجھے اس نے کہا کہ اس سوال کے جواب سے مجھے پتہ چلا کہ اس معاملے میں مجھے جو بھی باتیں بتائی گئی ساری اسی طرح جھوٹ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب اور جو مقام ہے اسے نہیں معلوم کہ لوگوں نے قرآن سے کیوں سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ احادیث کی بجائے اگر وہ یہ سمجھے کہ ہم قرآن سے منصب رسالت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہزاروں ایسے دلائل ہے قرآن مجید کے اندر جس سے منصب رسالت کو سمجھا جا سکتا ہے۔ لیکن بہرحال چونکہ ہم اس موضوع پر صرف اشارات کر رہے ہیں، اور یہ تو ایک درس حدیث ہے، اور اس موضوع پر اس درس کے اندر کچھ پہلے کچھ ہو بھی چکا ہے 2-3 درسوں میں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خود ایک چیز کا حکم دیتے ہیں اور کبھی بعد میں ایک چیز سے منع بھی فرماتے ہیں، اور کبھی منع فرماتے ہیں اور کبھی بعد میں خود بھی اس کی اجازت بھی دیتے ہیں، اور کسی صحابی نے اس بات پر اعتراض نہیں کیا اس زمانے میں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خود اپنے طور پر جو فیصلے فرمائے تھے اپنے دور کے اندر، تو کسی غیر مسلم نے یہ اعتراض نہیں کیا تھا کہ تم جس کتاب کو کتاب مانتے ہو اس میں تو یہ نہیں ہے، یہ تم اپنی طرف سے یہ باتیں کہہ رہے ہو۔ نہ کسی مسلمان نے اس بات پر شبہ کا اظہار کیا، اور نہ کسی غیر مسلم نے اس بات پر شبہ کا اظہار کیا۔ اس سلسلے میں یہ احادیث ہے، اور پھر الکلام بالکلام یذکر کے قبیل سے ایک دوسری حدیث بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، سلمہ بن اکوع کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ضحى منکم فلا یصبحن بعد ثالثۃ وفی بیتہ منہ شیء، جس نے بھی قربانی کی، عید کی قربانی، بقرعید جس کو ہم کہتے ہیں، کوئی اس کو عید الاضحیٰ کہتے ہیں، کوئی اس کو عید الضحیٰ کہتے ہیں، عید الاضحیہ تو ٹھیک ہے، یا عید الاضحیہ، اضحیہ قربانی کو کہتے ہیں۔ تو قربانی جس نے بھی کی، فلا یصبحن بعد ثالثۃ وفی بیتہ منہ شیء، ایسا نہ ہو کہ 3 دن بعد اس کے گھر میں اس کا کوئی حصہ باقی، پھر 3 دن کے اندر اندر قربانی کے گوشت کو ختم کرنا ہے، تقسیم کرنا ہے، خود بھی کھانا، دوسروں کو بھی دے دو اور ختم کر دو، غریبوں میں بھی تقسیم کرو، لیکن 3 دن کے بعد گوشت کا کوئی حصہ تمہارے پاس موجود نہیں ہونا چاہیے، یہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو لوگوں نے اس طرح کیا، گوشت کو تقسیم کر دیا۔ فلما كان العام المقبل، جب اگلا سال آیا، آئندہ کا سال آیا، قالوا یا رسول اللہ، تو لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نفعل کما فعلنا عام الماضی، قربانی کے گوشت کے ساتھ اسی طرح کریں گے جس طرح پچھلے سال ہم نے کیا تھا، کہ 3 دن کے بعد ہمارے گھر میں کوئی گوشت باقی نہیں رہے گا، یہ حکم ہے، پہلے سال والا حکم آج بھی ہے۔ قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلو، کھاؤ، اطعموا، اور لوگوں کو بھی
کھلاؤ، وادخروا اور ذخیرہ بھی کر لو، رکھو بھی۔ پچھلے سال میں نے جو حکم دیا تھا اس لیے دیا تھا کہ فإن ذلك العام كان بالناس جهد، پچھلے سال لوگوں میں بھوک عام تھا، مشکل تھی، تکلیف تھی لوگوں کو، شاید مہاجر زیادہ آئے تھے، مہاجرین زیادہ آئے تھے، کوئی دوسری بات ہوگی، لوگوں کو تکلیف تھی۔ فأردت أن تعینوا فیہا، تو میں نے ارادہ کیا کہ تم دوسرے لوگوں کی مدد کرو۔ اب اس سال اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا فرمائی ہے اور لوگوں کو ویسے بھی گوشت مل رہا ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ خواہ مخواہ اس کو 3 دن کے اندر ختم کر لیں، ذخیرہ کر لیں، کھاتے رہیں جہاں تک کھاتے رہتے ہیں۔ لوگ تحفوں میں بھی دیتے رہے ہیں، لوگ اپنے غائب جو غیر حاضر لوگ ہیں ان کے لیے رکھتے بھی ہیں کہ ابھی 2-4 دن میں لوگ آنے والے ہیں، ان کا بھی حصہ ہو جائے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی وہ حکم، اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مصلحت کے تحت ایک حکم دیا، اور پھر جب وہ مصلحت اور وہ بات نہ رہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی بات کو واپس لے لیا۔ یہ پیغمبر ہے اللہ تعالیٰ کا، اسے اختیار ہے اس بات کا۔ کبھی حکم دیتے ہیں کہ اس کو اس طرح 3 دن کے بعد نہیں ہونا چاہیے، اور کبھی حکم دیتے ہیں کہ ہونا چاہیے، اجازت رکھتے تو رکھ دو۔ اور اسی سے ملتی جلتی بات حضرت عبد الرحمن کی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر سے آئے، فقدم الیہ فقدم الیہ یا فقدم الیہ اہلہ لحما، تو گھر کے لوگوں نے اس کے سامنے گوشت پیش کیا۔ فقال انظروا ان یکون ھذا من لحوم الاضاحی، تو حضرت ابو سعید خدری نے فرمایا دیکھو کہیں قربانی کا گوشت مجھے نہ کھلاؤ، ایسا نہ ہو کہ یہ قربانی کا گوشت ہو۔ فقالوا هو منها، لوگوں نے کہا یہ تو قربانی ہی کا گوشت ہے۔ فقال ابو سعید، تو ابو سعید خدری نے فرمایا الم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عنہا، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے سال اس سے منع نہیں کیا تھا کہ قربانی کا گوشت 3 دن کے بعد نہ کھایا جا رہا، ہمارے گھر میں اس کا قربانی کا گھر موجود ہے، یہ کیوں قربانی کا گوشت کیوں موجود ہے؟ فقالوا، تو گھر کے لوگوں نے کہا انہ قد کان من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد کا امر، آپ کے جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرا حکم جاری فرمایا تھا۔ فخرج ابو سعید، اب ابو سعید تو خود تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تھا کہ قربانی کا گوشت 3 دن کے بعد نہ رکھا جائے، اب گھر والے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں دوسرا حکم دیا، اب خود تشویش میں مبتلا ہو گئے کہ بات کیسی ہے، اب اس کی تصدیق ہونی چاہیے، شاید گھر والوں کو بات کس انداز سے پہنچی ہے، حرام و حلال کی بات ہے تو یقین حاصل ہونا چاہیے، شاید گھر والوں کو باہر سے کسی نے بتایا ہوگا، تو بہرحال وہ اطمینان حاصل کرنے کے لیے باہر فسأل عن ذلك، لوگوں سے پوچھا کہ بھئی پچھلے سال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اور اس سال کیا ہے؟ فأخبر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، تو انہیں بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیتکم عن لحوم الاضاحی بعد 3، میں نے 3 دن کے بعد قربانی کا گوشت کھانے سے تمہیں منع فرمایا تھا، فکلوا وتصدقوا وادخروا، اب کھاؤ بھی اور خیرات بھی دو اور رکھو بھی۔ ونہیتکم عن الانتباذ، اور میں نے تمہیں منع کیا تھا عن الانتباذ، انتباذ کا معنی ہے نبیذ، نبیذ جوس کو کہتے ہیں، نچوڑنے کو کہتے ہیں، کسی چیز کو کسی پھل کو نچوڑ کر اس کا رس نکالنا۔ عربوں کی عادت تھی کہ وہ اپنے گھروں میں اس طرح کرتے تھے، یہ جو مٹکے ہوتے ہیں، مٹی کے جو گھڑے ہوتے ہیں اور بڑے بڑے مٹکے ہوتے ہیں، انہی چیزوں میں وہ رس و کھجور اور انگور کا خصوصی طور پر رس نچوڑ کر رکھتے تھے، اور 3 دن اس کو بالکل اس کا سر بند کر کے اسی طرح اس کو، اب وہ اس میں تو گرمی ہوتی ہے، کھجور میں بھی گرمی ہوتی ہے اور انگور کے رس میں بھی گرمی ہوتی ہے، اس پہ جھاگ آ جاتی تھی اور اس میں بالکل ایک گاڑھا پن پیدا ہو جاتا تھا، گاڑھا پن، رس جو ہوتا تھا وہ شیرہ، وہ گاڑھا ہو جاتا تھا۔ اب 3 دن کے بعد اس میں نشہ آ جاتا تھا، اب یہ شراب تھا اور شراب ہی کو بس لوگ اس طرح استعمال کرتے تھے، اس رس سے شراب بن جاتی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شراب کو حرام قرار دیا، اللہ تعالیٰ نے حکم کے ذریعے قرار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب شراب کے یہ مٹکے بھی توڑ دو۔ اب جن مٹکوں میں شراب بنائی جاتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مٹکوں کو بھی توڑنے کی
کا حکم دیا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ مٹکے تمہارے پاس رہیں اسی طرح. اس لیے کہ ظاہر ہے کہ ایک آدمی کسی چیز کا عادی ہو جاتا ہے اور پھر اسی چیز سے ملتی جلتی چیزیں یا اس چیز کے استعمال کی باقی جو برتن ہیں وہ اسی طرح نظر آتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کے دل میں اس طرح کی ایک وہ تو پیدا ہو جاتی ہے، تڑپ تو پیدا ہو جاتی ہے. جس طرح نسوار لوگ چھوڑتے ہیں تو پھر کچھ لوگ بعض کڑوی قسم کے پتے جو ہے نا وہ منہ میں ڈالتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیچارہ چھوڑ نہیں سکتا، یہ بعد میں پھر دوبارہ شروع کرے گا. اب جب چھوڑی ہے تو بس چھوڑ دو. یا وہ ڈبیا جو ہے نسوار کی وہ خامخواہ اپنے ساتھ سامنے رکھ کر اس پہ اپنی تشفی کر دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ ایسا موقع آئے گا کہ اسی میں پڑے گا. تو نبی نے فرمایا ان مٹکوں کو توڑ دو اور آئندہ کے لیے نبیذ جو تم بناتے ہو ویسے جوس بناتے ہو. جس طرح عام طور پر طریقہ عرب تو گرم ملک ہے، وہاں پہ لوگ رات کو کسی چیز کو نچوڑ کر صبح اس کا جوس پیتے دیتے، تو وہ رات کو کھلے فضا میں رکھ کر وہ ٹھنڈی ہو جاتی تھی وہ تو پی دیتے. اب نبی نے فرمایا اس کو توڑ دو. لوگوں نے توڑ دیے. پھر بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی وَانْتَبِذُوا وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الْانْتِبَاذِ فَانْتَبِذُوا. میں نے تم لوگوں کو منع کیا تھا کہ کسی کا چیز کا جوس نکال کر اس کو رکھو مت، اس لیے کہ شاید تم پھر اس پر اپنے وہ شراب کا کیا کہتے ہیں اس کو اسی محبت ہو یا اسی جذبے کو تم تسکین دینے کے لیے اس کو استعمال کرو گے. تو اس کی جڑ کاٹنے کے لیے میں نے حکم دیا. اب تمہیں پتہ چل گیا کہ یہ چیزیں حرام ہیں. اب انتباز کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. یہ صدن للذریعہ چیزوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا. ایک چیز بجائے خود تو ٹھیک ہے، لیکن وہ دوسرے چیز کو جو حرام ہے اس کو استعمال کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے. تو اس ذریعے کو یہاں پہ روکا جاتا ہے. اس کی کئی مثالیں ہیں. امام ابن قیم نے تقریباً اعلام الموقعین میں 100 کے قریب مثالیں بیان فرمائی. تو یہاں پہ بھی اس طرح فَانْتَبِذُوا. اب جوس نکال کر پیتے رہو. وَكُلُّ مُسْكِرٍ حرام. لیکن یاد رکھو کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے. اگر وہ نشے کی حد تک پہنچی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حرام ہے. اور ایک تیسری بات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ. اور میں نے تم لوگوں کو قبروں کی زیارت کرنے سے منع فرمایا تھا. ابتداء میں جب شرک کے ساتھ لوگ قریب العہد تھے، قریب زمانے سے آئے تھے اسلام میں، تو وہی بھی تو بت پرستی تھی اور قبر پرستی بھی اس میں شامل تھی اور بت پرستی اور تصویر پرستی، ساری چیزوں کی پرستش اس میں شامل تھی. تو اب بزرگوں کے مزارات پر بھی جا کر وہاں پہ سجدے ہوتے تھے اور وہاں سے مرادیں مانگی جاتی تھی. نبی نے فرمایا بس زیارت کے لیے اور عبرت حاصل کرنے کے لیے دعا کسی چیز کے لیے بھی تم نے مقبرے نہیں جانا. بس زیارت القبور کو مکمل طور پر منع فرمایا. اب جب لوگ سمجھ گئے شرک کے عقیدے کے مقابلے میں توحید کا عقیدہ درست طور پر لوگوں کو سمجھ آ گیا، یہ بھی لوگوں کو پتہ چلا کہ دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، یہ بھی لوگوں کو پتہ چلا کہ قبر اور آخرت سے مراد کیا ہے اور اس کے کیا ہے. ساری چیزیں جب سمجھ آ گئی لوگوں کو تو رسول اللہ نے فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور. میں نے تم لوگوں کو منع کیا تھا قبروں کی زیارت کرنے سے. فزوروہا. اب جا کر اس کی زیارت کرو، قبر کی زیارت کرو. کسی ایسے مقبرے کسی ایسے قبرستان میں جاؤ جہاں پہ تمہیں آخرت کی یاد. فزوروہا ولا تقولوا حجرا ولا تقولوا سوءا. لیکن وہاں پہ ادھر ادھر کی اور بری باتیں نہ کرو. سوءا برائی کی باتیں، شرک کی باتیں، گناہ کی باتیں نہ کرو. اس طرح گناہ کی باتیں عام طور پر جاہل لوگ. اور دوسری حدیث میں اس کے لیے باقاعدہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها. میں نے تم لوگوں کو منع کیا تھا قبروں کی زیارت کرنے سے، لیکن اب میں تمہیں بتاتا ہوں فزوروها. اب جاؤ، اب حکم دیتا ہوں. اور جانے کا فائدہ، پہلے جس طرح جانے کا نقصان تھا جب لوگوں کی سمجھ نہیں تھی، اب جانے کا فائدہ ہے اور فائدہ بتا دیا. اب تم جاؤ گے، پہلے تم اگر جاتے تھے بغیر سمجھ کے تو نقصان ہوتا تھا، اب تم سمجھ کے باوجود جاؤ گے تو فائدہ ہوگا. علم ایک ایسی چیز ہے
سمجھ ایک ایسی چیز ہے، ایک ہی معاملہ ہے، اسی ایک ہی معاملے میں بغیر سمجھ کے آپ برتاؤ کریں گے تو نقصان ہوگا، اسی ایک معاملے میں سمجھ کے ساتھ کوئی برتاؤ کریں گے تو فائدہ ہو۔ اس فائدے کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمائے، الا فزوروها، خبردار اب قبروں کی زیارت کرو۔ فقہ، اسلامی اصول فقہ کی اصول میں سے ایک اصل یہ بھی ہے کہ جس چیز سے منع کیا جائے تو منع کرنے کے بعد حکم جب آ جائے اس کا مطلب ہوتا ہے اباحت، اس کا مطلب ہوتا ہے اباحت۔ اس بات کا مفہوم یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں کسی چیز سے لوگوں کو منع فرمائے اور اس کے بعد ایک اور حکم میں اس چیز کے بارے میں حکم فرمائے، تو اصول فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ اس حکم کا مفہوم یہ ہے کہ اجازت ہے، یعنی وہ نہیں جو پہلے تھی وہ نہیں اٹھ گئی، نہیں اٹھ گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اجازت آ گئی۔ لیکن یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکمت بیان فرمائی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ صرف اجازت نہیں ہے بلکہ یہاں پہ ترغیب دے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ فزوروها میں صرف زیارت القبور کی اجازت نہیں بلکہ زیارت القبور کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دے رہے ہیں۔ ہمارے ہاں مشکل یہ ہے کہ جو چیزیں ذہن کو اور فکر کو نرم کرنے والی، دلوں کو نرم کرنے والی ہیں، یا بالفاظ دیگر اگر میں زیادہ بہتر الفاظ میں بتاؤں تو جو چیزیں انسان کے تزکیہ نفس کے لیے ضروری ہیں، ذہنی اور نفسانی صفائی کے لیے جو چیزیں ضروری، وہ چیزیں ہم نے بالکل بھلا دی، اور ان چیزوں کے بھلانے کی بنیاد اس کے متبادل کے طور پر لوگوں نے بدعت رائج کر دی۔ ظاہر ہے کہ ایک پیاس تو ہے، لوگوں کے ذہن میں ایک پیاس تو ہے کہ بھئی ہماری روحانیت کمزور ہو رہی ہے، ہماری نفسانی جو خواہشات ہے یا جو چیزیں ہیں اس نے ہمارے اوپر قابو، ہمارے دل اور دماغ کو اپنے قابو میں لیا ہوا ہے، اور تزکیہ نفس کے جو ذرائع ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں اور اس کی ضرورت بڑھتی جا رہی ہے۔ اب یہ ضرورت جب بڑھتی ہے تو ظاہر ہے کہ آپ ایک چیز کی ضرورت محسوس کرتے ہیں اور آپ کو اصل چیز نہیں ملتی، تو آپ ظاہر ہے کہ آپ جو نقلی چیز ہے آپ اسی پر اکتفا کرتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ چیز نقلی ہے، آپ کو آرگینک قسم کی سبزیاں اور پھل نہیں مل رہے ہیں، تو آپ جو عام جو زہریلی ان پہ کھادوں پر بڑی آپ وہ کھائیں گے۔ ظاہر ہے کہ اگر ہمیں وہ چیز مل جاتی جو پرانے زمانے میں بالکل اصل کھاد سے تیار ہوتی ہوئی چیزیں ہیں، وہ اگر ہمیں مل جاتی تو ہم ان زہریلی کھادوں والی چیزیں کیسے خریدیں گے؟ اگر وہ نہیں ملتی اور ہمیں ضرورت ہے تو ہم یہ چیزیں لیں گے۔ اب قرآن اور سنت میں تزکیہ نفس کے لیے جو بنیادی طریقے تھے وہ کیا تھے؟ وہ تھا قرآن مجید کا فہم، اس کی تلاوت، تہجد، روزے رکھنا، زیارت القبور کرنا، اعتکاف کرنا، یہ وہ طریقے تھے۔ صحراؤں میں جا کر، کبھی کبھی صحراؤں میں جا کر اکیلے بالکل اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارے دیکھنا، یہ قرآن مجید میں جو بار بار ہے، قُلِ انظُرُوا ماذا فِي السَّمَاوَاتِ، دیکھو نا آسمان اور زمینوں میں کیا کیا دلائل ہیں۔ انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا، دو رہ کے کھڑے ہو کر سوچو۔ کبھی ہمیں اس سوچ کا موقع ملتا ہے؟ اب تو بالکل ایک گردش میں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کبھی کبھی ہم اس طرح کرتے کہ زیارت القبور کرتے، اور ہمارے ہاں مشکل یہ ہے کہ ہمارے قبرستان بھی محلات سے کم نہیں ہوتے، وہاں پہ سنگ مرمر کے جو تختے لگے ہوتے ہیں اس میں آخرت یاد نہیں آتی۔ کسی ایسے قبرستان میں آدمی جائے جہاں پہ بالکل گرد اڑ رہی ہو، جہاں پہ ایسے قبر ہوں جو بالکل گرے پڑے ہوئے ہوں، تو وہیں پہ آدمی کو اکیلے جا کر گھنٹہ، آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے اکیلے بیٹھ کر وہاں پہ سوچے کہ ایک دن میں نے بھی یہاں پہ آنا ہے، ایک دن مجھے بھی اسی طرح لایا جائے گا، میری مرضی کے بغیر لایا جائے گا مجھے۔ اگر اس قبر میں ابھی میں ہوں اور میں اس میت کی جگہ میں ہوتا تو میری کیا حالت ہوتی؟ تو
قبروں کی زیارت کا جو مفہوم ہے اور وہیں پہ جو فائدہ ہے، میں سمجھتا ہوں مجھے جب تک اس کا اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تھی کسی موقع پر، مجھے اب بھی وہ لطف یاد ہے کہ کبھی کبھی ہم جایا کرتے تھے تو ہفتوں پھر ہم ایسے سیدھے ہوتے تھے کہ بالکل بل آنے کی کوئی وہ کا موقع ہی نہیں آتا تھا۔ جب بھی کوئی ایسی بات ہو جاتی تو ہمیں وہ منظر یاد آ جاتا۔ تو اب خود پتہ نہیں ہمارے دلوں میں بھی سختی آ گئی ہے، واللہ عالم۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں، ان چیزوں کی طرف توجہ دینے کی، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا فزوروها، خبردار آپ وہاں پہ زیارت کرتے جاؤ۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ فإنه يرق القلب، زیارت القبور کی وجہ سے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ ہمارے دل سخت ہیں، دلوں کی سختی کیا ہے؟ کتنی چیزیں ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، کتنی چیزیں، کتنی تصویریں ہمارے سامنے آتی ہیں، کتنی خبریں ہمارے سامنے آتی ہیں، لیکن ہمارے دل نہیں پگھلتے۔ کتنے واقعات ہوتے ہیں ہمارے سامنے جو عبرت کے لیے کافی ہوتے ہیں، لیکن ہم ان سے عبرت نہیں لیتے۔ عبرت کے کئی واقعات ہوتے ہیں۔ ضمن میں ایک بات آتی ہے، ترکی کے سرحد پر 3 سال کا ایک چھوٹا بچہ جو مائیگریشن کرتے ہوئے شام سے یورپ جاتے ہوئے ڈوب گیا تھا بچہ، اس کا باپ بچ گیا، اس کی ماں اور اس کے بہن بھائی اور وہ بچہ ایک سمندر کے کنارے پانی نے اس کو پھینکا ہے خشکی پر، اور ایک ترکی فوجی بھی کھڑا ہے۔ اس تصویر کو دیکھ کر آدمی دیکھ نہیں سکتا ہے، چھوٹا بچہ ہو نا، بچے تو ہر گھر میں ہوتے ہیں، 3 سال کا بچہ بالکل، اور ابھی ایسی حالت میں ہے کہ آپ سب کے سویا ہوا ہے۔ اس تصویر کو پوری دنیا میں دیکھا گیا، اور آج کے اخبارات میں یہ بات تھی کہ پوری دنیا کے لوگوں کے دل ہل گئے۔ فرانس کے وزیر اعظم کے، طیب اردگان کے لوگوں نے شیئر کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن کہتے ہیں ہمارے مسلمان حکمرانوں کے دل نہیں ہلے، انہوں نے کچھ اثر ہی نہیں لیا، کسی عرب ملک کے کسی حکمران نے کوئی اثر نہیں لیا۔ سخت ہو گئے ہیں دل، ولیکن قسوت قلوبہم، لوگوں کے دل سخت ہو گئے، پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے ہیں۔ قرآن کی بات لوگوں پر اثر نہیں کرتی، حدیث کی بات لوگوں پر اثر، کوئی مظلوم کی مظلومیت، کسی مظلوم کی مظلومیت لوگوں پر اثر نہیں کرتی۔ یہ حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ پھر باقی کو چھوڑے، ہم خود کس طرف جا رہے ہیں؟ اگر ہمارے دلوں کی سختی کی یہ حالت رہی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو بھی تباہی کے راستے پر لے جا رہے ہیں۔ کچھ تو اپنی فکر ہونی چاہیے۔ ایک حدیث میں نے سنا، پڑھا تھا، بہت پہلے کی بات ہے، 20 سال پہلے، اس کے بعد میرے نظر سے وہ حدیث نہیں گزری، کہ اپنے دل کو ٹٹولو، 3 موقعوں پر اپنے دل کو ٹٹولو، قرآن اور حدیث کے درس کے موقع پر، کسی اہم واقعے کے موقع پر، اور یا جب تم خالی ہو، جب تم بالکل اکیلے ہو اور اکیلے میں بیٹھے ہو، اس وقت اپنے دل کو ٹٹولو کہ کیا تمہارے دل کے اندر کوئی تبدیلی آ رہی ہے کسی چیز کے دیکھنے، پڑھنے، سننے اور غور کرنے سے؟ اگر ان 3 موقعوں پر تم اپنے دل کو پاؤ کہ وہاں پہ کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، خلوت میں بیٹھے ہوئے تمہارے دماغ میں کیا خیالات آتے ہیں؟ درس کے موقع پر، کسی واعظ اور نصیحت کے موقع پر، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر تمہارے دل پہ کیا اثر ہوتا ہے؟ اور کسی ایسے منظر کو دیکھ کر تمہارے دل پر کیا اثر ہوتا ہے؟ اگر ان مواقع پر تمہارا دل کوئی اثر قبول نہیں کرتا تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ایک دل مانگو، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، باقی دعاؤں کو چھوڑ کر ایک دعا کر اللہ سے مانگو کہ اللہ مجھے ایک دل دے، اس لیے کہ تمہارے دل میں کوئی دھڑکی ہوئی چیز ہے، ایسی چیز ہے جو دھڑکتی ہے۔ مجھے اس شاعر کی بات بڑی پسند آتی ہے، کوئی شاعر ہے، بشیر نام ہے غالباً اس کا ڈاکٹر، کہتے ہیں کہ ہر دھڑکتے پتھر کو لوگ دل سمجھتے ہیں، عمریں بیت جاتی ہے دل کو دل بنانے میں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سے ایک دل مانگنا چاہیے، اس لیے کہ ایسے شخص کے سینے میں پھر دل نہیں۔ فَإِنَّهُ يُرَقُّ الْأَرْضَ، اس لیے کہ قبریں جو ہیں، قبرستان میں جا کر زیارت کرنے سے دل نرم ہوتے ہیں۔ آپ اپنے حیات آباد کے قبرستان میں جائیں تو آپ کا دل نرم ہونا تو یہ چاہیے، لیکن ہم نے قبرستانوں کو بھی ایسا بنا دیا ہے کہ وہاں دل نرم نہ ہو۔ وَتُدْمِعُ الْعَيْنِ، اور یہ آنکھوں کو نمالود کرتی ہیں، آنکھوں سے آنسو بہاتی ہیں۔ کتنے لوگ ہیں، ہم اپنی بات کریں،
کہ جب ہم قبرستان جاتے ہیں تو ہماری آنکھیں نمالود ہوتی ہیں، ہمارے آنکھوں سے آنسو بہتی ہے. وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، اور یہ انسان کو آخرت یاد دلاتی ہے. آخرت یاد دلاتی. ہم وہاں پہ یہ سوچتے ہیں، ہم قبر کھودتے ہوئے بھی، میت کو لحد میں اتارتے ہوئے بھی ہم ہنستے ہیں، ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، گپے لگاتے ہیں. غور کریں اور گھومے پھرے، گاؤں میں جائیں، ادھر جائیں ادھر جائیں، دوست احباب کے ہاں جائیں، جنازوں میں شریک ہو جائیں، اور بتائیں کتنے لوگ ہیں جو قبرستان میں میت کو لحد اتارتے وقت آپ کو وہیں پہ آنسو آنکھوں میں نظر آتے ہیں. بس زیادہ سے زیادہ یہ بس میں اچھا کیسے مر گیا، اچھا جی اس کو دل کا دورہ پڑ گیا. ہاں بس یہ تو مشکل ہے نا، لوگ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، لوگ دوائیں صحیح نہیں کھاتے، وقت پر علاج نہیں کرتے، لوگ ورزش نہیں کرتے، لوگ خوراک میں احتیاط نہیں کرتے. بس ظاہر ہے. اچھا جی ایکسیڈنٹ میں مر گیا، یہی ہے نا، لوگ مستی کرتے ہیں. یہ نہیں کہ موت آنی ہے. اچھا اس نے مستی کی، میں مستی نہیں کروں گا، وہ اسپیڈ میں جا رہا تھا اس لیے ایکسیڈنٹ ہوا، میں اسپیڈ میں نہیں جا رہوں گا. اس نے احتیاط نہیں کی، اس نے کھانے میں احتیاط نہیں کی، میں کھانے میں احتیاط کروں گا. اس نے دوائی نہیں کھائی، میں دوا کھاؤں گا. وہ اچھے ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا، میں تو اچھے ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا. اس نے ورزش نہیں کی، میں تو روزانہ واک کروں گا. بس میں تو نہیں مروں گا. لوگ مرتے رہیں گے، ہم جنازے پڑھتے رہیں گے، ہم قبریں کھودتے رہیں گے، لوگ نہیں مریں گے. ہم لوگ مریں گے، ہم نہیں مریں گے. تو جب یہ تین باتیں ہوں، دل نرم اور آنکھوں سے آنسو اور آخرت یاد ہو، اس کا مطلب ہے کہ ایسے منظر کے پاس بار بار جانا چاہیے. اس لیے کہ ایسے نرم دل پھر اللہ تعالیٰ کی بات کو سمجھنے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھنے کے لیے بہت ہی آمادہ ہوتے ہیں. بات ٹھیک ہے، بات کرنے والے میں بھی کمی ہوتی ہے، لیکن صرف تخم کی کمی نہیں ہوتی. اگر زمین بنجر ہو، زمین شورا ہو اور زمین سخت پتھریلی ہو تو اس سے آپ کیسے اچھی فصل کی توقع کر سکتے ہیں؟ ایک اچھی فصل کی توقع آپ ایسی زمین سے کریں گے جو کم از کم پتھریلی تو نہ ہو، جو کم از کم شور تو نہ ہو، جو کم از کم ایسی سخت تو نہ ہو، اور یا ایسی زمین تو نہ ہو جس نے کبھی تخم دیکھی نہ ہو. تخم کے لیے تیار تو ہو. اور اسی سے ملتی جلتی بات ایک دوسری حدیث میں بھی ہے، اور اسی وجہ سے میں نے اس حدیث کو کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان الروح الامین نفس فی روعی. جبریل علیہ السلام میں میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ انہ لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها. کسی شخص کو اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک اس کا مقرر کیا ہوا رزق وہ کھا نہ لے اور وہ استعمال نہ کر لے. جو چیز اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کی ہے جب تک وہ پوری طور پر اس کو پا نہ لے اور اس کو حاصل نہ کرے، اس سے فائدہ نہ اٹھائے، اسے موت نہیں آئے گی. یعنی یہ کیسی عقیدے کی بات ہے، کیسا عقیدہ ہمارا تیار کیا جاتا ہے کہ یقین رکھو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو کچھ لکھا ہے، جو دم، جو قدم، جو کھانا پینا اور جہاں پہ اٹھنا بیٹھنا جو لکھا ہے وہ تم پاؤ گے. اس سے پہلے تمہیں موت نہیں آئے. وَإِنْ أَبْطَأَ عَلَيْهَا، اگرچہ تمہاری مرضی کے مطابق وہ جلدی نہ آئے، تم کہتے ہو آج ہی ملے مجھے، شاید آج نہ ملے، کل نہ ملے، آئندہ سال ملے، لیکن ملے گا ضرور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو چیز لکھی ہے وہ ضرور ملے. اور اسی سے ملتی جلتی بات عبداللہ ابن مسعود کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس، لوگو، انہ لیس من شیء یقربکم من الجنہ ویبعدکم من النار الا قد امرتکم بہ. ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو جنت کے قریب کرنے والی ہو اور جہنم سے دور کرنے والی ہو اور میں نے تمہیں نہ بتائی ہو. جو چیز بھی جنت کو قریب کرنے والی ہے میں نے تمہیں اس کا حکم دیا، اور جو چیز بھی جہنم سے دور کرنے والی ہے اس چیز سے میں نے تمہیں منع کیا. وَيُبْعِدُكُم مِّنَ الْجَنَّةِ إِلَّا قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ. جو چیز جنت سے دور کرنے والی ہے اور جہنم سے قریب کرنے والی ہے اس سے میں نے تمہیں منع کیا، اور جو چیز جنت کے قریب کرنے والی ہے اس کا میں نے حکم دیا.
اور پھر فرمایا وَإِنَّ الرُّوحَ الْأَمِينَ نَفَثَ فِي رَوْعِي، جبریل نے مجھے یہ بات میرے دل میں ڈالی کہ إِنَّهُ لَيْسَ مِن نَفْسٍ تَمُوتُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا، کوئی شخص اس وقت تک نہیں مرتا جب تک اس کا رزق پورا نہ ہو، جب تک اس کی روزی اس کو مل نہ سکے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تقوی تم اختیار نہ بھی کرو تب بھی ملے گی تمہیں وہ چیز جو تمہارے لیے مقرر ہے، البتہ غلط راستے سے آئے۔ راستہ ایک ہے، وہ ہے کہ جو چیز آپ کو ملے گی وہ تو ملے گی حلال طریقے سے بھی، اور وہ چیز تمہیں ملے گی حرام طریقے سے بھی۔ اب تمہارا امتحان اور تمہاری آزمائش اس بات میں ہے کہ تم جلدی کرتے ہوئے اس کو حرام راستے سے لے آتے ہو، یا انتظار کرتے ہوئے اس کے لیے حلال راستے۔ انتظار کا معنی یہ نہیں ہے کہ پاؤں پر پاؤں رکھ کر سو جاؤ، نہیں، طلب کر لو، لیکن فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب۔ لوگ کہتے ہیں حدیث میں کیا ہے، میں سمجھتا ہوں ایک ایک حدیث یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے، زندہ معجزہ۔ اس حدیث کے الفاظ پہ غور کریں۔ ایک طرف فرماتے ہیں کسی شخص کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ اپنا رزق کھا نہ لے۔ اس کا مطلب لوگ میزے نہیں کہ بس ٹھیک ہے پھر میرا رزق جو مقرر ہے مجھے ویسے بھی آئے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے یہ حکم دیا جاتا ہے کہ جا کر ٹیک لگا کے بیٹھ جاؤ۔ فوراً اس کے بعد فرمایا فاتقوا اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ جب پہلی بات تم نے مان لی کہ رزق اللہ کے ہاں مقرر ہے میرا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر حرام اور حلال کی تمیز کر لو، اس کا مطلب یہی ہوا۔ دوسرا مفہوم وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اور رزق کو طلب کرنے میں سنجیدگی اختیار کرو۔ اس طرح یہ پاگل کسی چیز پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اس طرح اس دنیا پر ٹوٹ مت پڑو پاگلوں دیوانوں کی طرح۔ سنجیدگی کے ساتھ، عزت نفس کے ساتھ، دیکھیں نا عزت نفس کا خیال رکھتے ہیں۔ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، طلب جمیل کرو، طلب کرو لیکن طلب میں حسن پیدا کرو، سنجیدگی کے ساتھ، متانت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، اپنے عزت نفس کے ساتھ۔ اس طرح نہیں کہ پاگلوں کی طرح دنیا پر ٹوٹ پڑیں گے لوگ کہ اگر ابھی نہیں ملا تو کبھی نہیں، جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ ابھی نہیں تو کبھی نہیں، اسی طرح نہ ٹوٹ پڑو دنیا پر۔ اجملوا فی الطلب، طلب جمیل کرو، طلب کرو اور سنجیدگی کے ساتھ، احترام کے ساتھ، عزت نفس کی قیمت پر نہیں۔ ولا يحملنکم استبطاء الرزق، اور کچھ لوگ کہتے ہیں میں تو بار بار اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہوں کہ میرا رزق کھل جائے، میرے رزق میں فراخی ہو، اس میں وسعت ہو، اس میں وہ آسانی ہو، اس وقت اب نہیں آتی نہیں آتی کا فیصلہ تھی تو تم نے کیا، اللہ تعالیٰ نے تو نہیں فرمایا تھا کہ میں نہیں دوں گا، یہ تو تم کہتے ہو کہ نہیں دے رہا، اور جو دے رہا ہے اس کو بھی نہیں دیکھ رہے ہو۔ اور ہوگا ایسے کہ اللہ تعالیٰ آزمائش اسی لیے، ظاہر آزمائش تو اللہ تعالیٰ نے کی کرنی ہے نا لوگوں کی، اگر آزمائش نہیں ہے تو پھر تو آپ اس طرز فکر کی اصلاح کریں۔ ہے تو آزمائش میں یہ بات بھی شامل ہے کہ وہ جس حلال کے تم انتظار میں ہو وہ کبھی آہستہ آہستہ آئے، وہ اس دوڑ کے ساتھ نہ آئے جس دوڑ کے ساتھ تم اس کو کھینچنا چاہتے ہو، تمہاری مرضی کے مطابق تو نہیں، وہ سنت اللہ کے مطابق آئے گی، جس چیز نے آئی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی سنت کے مطابق آئے گی۔ تو وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ، ایسا نہ ہو کہ تمہارا رزق آہستہ آہستہ ذرا دیر سے آئے، اور دیر سے تمہارے رزق کا آنا تمہیں اس بات پر آمادہ کر لے علی ان تطلبوه بمعاصی اللہ، کہ تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اس کو طلب کرنے لگو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے عصیان اور نافرمانی اور گناہ کے ذریعے اس کو کماتے رہو، گناہ کے ذریعے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ نہیں، صبر کرو، انتظار کرو، وہ رزق حلال طریقے سے بھی تمہارے پاس آئے گا۔ فَإِنَّهُ لَا يُنَالُ مَا عِندَ اللَّهِ إِلَّا بِطَاعَتِهِ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو چیزیں ہیں اور جو نعمتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہی کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہیں، نافرمانی کے ذریعے حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو اطاعت کے ذریعے تم کیوں نہ حاصل کرتے ہو کہ نافرمانی کے ذریعے جو چیزیں حاصل کی جاتی ہیں اس میں نہ برکت ہوتی ہے، نہ فائدہ ہوتا ہے، اور وہ نہ کسی انسان کے لیے مفید ہوتی ہیں۔
تو جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری اور اطاعت کے ذریعے آئیں اس میں تمہارے لیے خیر بھی ہے، بھلائی بھی ہے، برکت بھی ہے، اور وہ عقیدے کا تقاضا بھی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔